اور یہ ایک برہمن حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سفر تھا کوئی، تو یہاں پر یہ پہلی جلد کے 215 نمبر صفحے پہ لکھا ہے، یہ آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کمال کی عبارت دیکھیے۔ فرمایا کہ ایک ہندو جو اپنے گروہ میں عابد کہلاتا تھا، بہت عبادت کرنے والا، میرے پاس میں ایک پنڈت کے آیا، وہ براہمن، اپنے ساتھ ایک پنڈت اس کے، اور آ کے کہنے لگا کہ آپ لوگ جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، حالانکہ کلام ہمیشہ زبان سے ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں زبان ہے نہیں، تو پھر اللہ کا کلام یہ قرآن کیسے ہو گیا؟ کہ جتنے جاہل امت کی قیادت تنگ نظر ہے نا، ان سے بھی پوچھنا کبھی، اس لیے ہم چڑھتے ہیں اس سے کہ مت کرو، لوگوں کو مت گمراہ کرو۔ ہم اپنے اکابر، اپنے بڑوں کے علم کے اب بھی محتاج ہیں، ہم اب بھی اس قابل ہیں کہ ان کے جوتوں کو سر پہ رکھیں۔ یہ معمولی سوال ہے۔ اس نے کہا آپ قرآن کو خدا کا کلام کہتے ہیں، اور کلام ہوتا ہے زبان سے، اور اللہ کی زبان تو ہے نہیں، تو یہ کلام کیسے ہوا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ ہم کو کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے، لیکن خود زبان کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان، جانوروں کی آوازیں، ہم سب کو زبان کی ضرورت ہے نا۔ یہ زبان خود کس چیز سے بولتی ہے، اسے تو زبان کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی ذات سے کلام کرتی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ہم کو کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے، لیکن خود زبان کو کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی ذات سے کلام کرتی ہے۔ اسی طرح ہم کان سے سنتے ہیں، لیکن خود کان اپنی ذات سے سنتا ہے، کان کو کسی اور کان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی حاجت ہے، لیکن خود آنکھ کو دیکھنے کے لیے کسی دوسری آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ تو خود بخود ہی دیکھتی ہے، وہ اپنی ذات سے دیکھتی ہے۔ تو جب زبان اس پر قادر ہے کہ بغیر کسی دوسری زبان کے کلام کرے، اور آنکھ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی دوسری آنکھ کے دیکھے، اور جب کان خود اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ سنے بغیر کسی دوسرے کان سے مدد لیے، تو اللہ کی ذات بغیر کسی آلے کے اس بات پر قادر ہے کہ بے زبان کلام کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کلام کرنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہ ہو تو یہ کیسا تعجب ہے؟ کیا تعجب ہے تمہیں؟ زبان کو خود کسی زبان کی محتاجی نہیں، آنکھ کو خود کسی آنکھ کی محتاجی نہیں، کان کو خود کسی کان کی محتاجی نہیں، تو صفت کلام خود اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ کلام خود اس کی ذات سے بلا زبان صادر ہوتا ہے، وہ خود دیکھتا ہے، اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں، جیسے آنکھ کو خود اپنی آنکھ کی ضرورت نہیں، جیسے کان کو خود کسی کان کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات سنتی بھی ایسے ہی ہے، دیکھتی بھی ایسے ہی ہے، اور گفتگو بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ تو جب کان، آنکھ، زبان، یہ تینوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی ذات تو اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ چیزیں تو مخلوق ہیں، کان، آنکھ، یہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ اللہ کی ذات خود اپنی ذات سے ہی کلام کرتی ہے، اللہ کی ذات خود اپنی ذات پاک سے ہی گفتگو کرتی ہے، اللہ کی پاک ذات خود اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے کسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی ذات اپنے بندوں کی ہر چیز سنتی ہے، اور اس کو سننے کے لیے کسی کان کی ضرورت نہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی ذات میں ہیں۔ وہ ہندو اس جواب سے بہت خوش ہوا
اور اپنے ساتھ والے پنڈت سے کہنے لگا کہ یہ ہے علم۔ دیکھا آپ نے؟ پھر فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں یہ جواب نہیں آیا تھا، الحمدللہ اسی وقت من جانب اللہ یہ جواب میرے ذہن میں آیا۔ یہ ہوتا بھی ہے اور سمجھنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ ہوتا بھی ہے، تجربہ ہے کہ انسان ایک چیز کے لیے گفتگو کرتا ہے، کچھ ذہن میں بسا اوقات نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی طالبین کی برکت سے وہ چیزیں زبان پہ جاری کرا دیتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی لوگ کہیں کہ ہمیں یہ درس پسند آیا، اس سے ہم متاثر ہوئے، ہمیشہ چاہے تکلف ہی کرنا پڑے، کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میری کوئی کمال ہے، کچھ نہیں، یہ ان کی برکتیں ہیں جو سنتے ہیں، ان کی طلب ہے، ان کی کشش ہے، ان کی پیاس ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور اللہ نے ان کو رزق دینے کے لیے اس شخص کو مقرر کر دیا کہ اس کی ماں مقرر تھی، وہ دودھ پیتا تھا، بچہ تھا، ہم نے اسے اسی طرح مقرر کیا تھا کہ ماں کے دودھ پہ پلے، اسی طرح تمہیں مقرر اس لیے کیا ہے کہ اس کا دل اور روح علم سے ٹھنڈک پائیں۔ تم کچھ نہیں ہو۔ جس دن تم نے یہ سمجھا کہ تم کچھ کہہ رہے ہو، تو ہم اپنے بندوں کی پیاس دوسرے کسی ذریعے سے شروع کر دیں گے، تم بیٹھے رہ جانا۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار ایک جملہ کہتے تھے، یہ جملہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے پڑھ لیا اور میں نے کیا اور میرا کلام اور میرا، کچھ نہیں یار، کچھ نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے طالبین کی برکت سے یہ چیزیں آتی۔ بچہ روتا ہے نا، تو ماں کو محبت اور شفقت آمادہ کرتی ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھو، شدید گرمی پڑ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے نلکے پہ، اور نلکا ایک طرح سے خشک ہے۔ آپ دوپہر کو گھر گئے اور اپنے نلکے کو کھولا اور نل سے پانی آنا شروع ہوا۔ اگر اس نلکے کو زبان مل جاتی تو کہتا بھیا آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، خدا خوش رکھے، میں صبح سے جل رہا تھا، اتنی شدید دھوپ تھی، آپ نے پانی کو کھولا، نلکا اس کو گھمایا اور میں بھی ٹھنڈا ہو گیا، آپ کو بھی پانی مل گیا۔ بس ٹھیک یہی مثال ہے، جو کچھ کہتا ہے یہ طالبین کی برکت ہے۔ وہ جو لوگ سننے آتے ہیں نا، یہ ان کا احسان ہے، تو جو یہ سمجھے کہ کسی کا کوئی احسان نہیں اور میری ذات میں، بس اس دن مارا گیا۔ اے یار کس کی مجال ہے، کوئی سمجھے نہ کرے، بالکل یہ کام نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا إِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَنَذْهَبَنَّ، ہم اس قرآن کو، وحی کو ختم کر دیتے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا بِهِ، اور آپ کسی کو نہ پاتے کہ اگر ہم وحی کو ختم کر دیں تو ہمیں آ کے کوئی کہے کہ وحی کو نازل کرو، کوئی نہیں کائنات میں ایسا، یہ تو ہمارا احسان ہے کہ وحی آپ پہ آتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اور کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی بولے؟ اس لیے یہ کفر کی راہ ہے، خطرناک نہیں، کفر کی راہ ہے۔ اسی لیے ایک کبر اور بڑائی ہوتی ہے متکبروں کے مقابلے میں، لوگوں کو جو کفر اور جہالت کی دعوت دیتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ جو کبر ہے نا، وہ روا ہے۔ اور ایک کبر وہ ہوتا ہے جو شرک سے بھی بدتر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تو کفر سے بھی بدتر چیز ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ سو اس لیے کبر
بالمقابل جب آتا ہے کہ کوئی اسلام پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آپ گمراہی کے عقیدے کو پھیلا رہے ہیں، وہ جو اپنی ذات کا اس بات کرتا ہے کہ میرا موقف درست ہے، یہ کبر نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، وہ ظاہری الفاظ میں چاہے وہ حقیقت میں نہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کبر کو شرک قرار دیا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی ذات سے یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا، کچھ بھی نہیں یار، تمہارا درس کیا اور تمہاری اوقات کیا۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اگر ہم چاہیں تو اس وحی کے سلسلے کو ہی لپیٹ کے رکھ دیں، اور پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی مدد کرے اور ہم پر آ کر دباؤ ڈالے کہ ہم اس وحی کو شروع کریں۔ کس کی طاقت ہے اتنی؟ اس ساری آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا اس آیت کو پڑھتے ہوئے رو پڑھتے تھے اور کپ کپی طاری ہو جاتی تھی کہ اللہ نے یہ جو کچھ شہرت کا علم یا یہ چیزیں دی ہیں اگر لے لیں واپس تو کسی کو کیا حق ہے، کیا کر سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دن لکھنے بیٹھا، کچھ ذہن میں تھا ہی نہیں کیا لکھوں، قلم ہی نہیں چلا، قلم رکھ دیا اور چپ، حیران کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر یہ آیت ذہن میں آئی اور یہ میرا علاج ہوا کہ ایسے نہ ہو، میں اپنے آپ کو سمجھنے۔ تو یہ وہ چیز کہ انسان اس کبر میں نہ مارا جائے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔